إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى آخر الآية. وقال عز من قائل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے کہے کے مطابق زندگی گزاریں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا پیغام اور اپنے احکام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے، اسی اعتبار سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. یہ ذمہ داری اگر ہم نے ادا کر دی تو یہ ہماری دنیاوی کامیابی کی بھی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیش بہا نعمتوں کا وعدہ ہے. جنت میں داخلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت سنائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے جو احکام ہیں اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جسے ہم اور آپ احکام کا نام دیتے ہیں، اوامر کا نام دیتے ہیں، جنہیں انجام دینا، جنہیں کرنا اور بجا لانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اوامر، مامورات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا اسے مامورات کہتے ہیں، اوامر کہتے ہیں. دوسری جو قسم ہے وہ منہیات کی ہے، پابندیوں کی ہے، حرام کی ہے، رکاوٹوں کی ہے، اور اپنے آپ کو ان سے بچانے کا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس سے بچائیں، اپنے آپ کو اس میں نہ پڑیں اور اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے یا ہمارے حق میں ان کی انجام دہی، اس میں پڑھنا، اس میں داخل ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع ہے. یہ منہیات ہیں، ممنوعات ہیں، محظورات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں، اس کی پابندیاں ہیں. ان کی رعایت کرنا، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری. انہی دونوں چیزوں کی پابندی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کا نام ایک مسلمان کو ہم مسلمان کہتے ہیں تو سچے طور پر مسلمان کہے جانے کا حق اسی وقت ہوگا جب ان دونوں پہلوؤں پر وہ اپنے آپ کو صحیح طور سے اتار سکے گا. کیونکہ مسلمان کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کر دینے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اس کی پابندیوں کے سامنے، اس کی ہدایات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے والا، اسے تسلیم کر لینے والا، بلا چوں چرا کے، بلا کمی بیشی کے، بلا سوال جواب کے، پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکا دینے والا ہی مسلمان ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جو بہت ساری مشکلات ہیں، انہی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق اور وہ غذا جو دنیا میں اللہ نے رکھی ہے اسے محنت کر کے، مشقت کر کے، کوشش کر کے اسے کمانے اور حاصل کرنے اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے اپنے پیٹ بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کچھ کھانے کی ضرورت ہے، غذاؤں کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. اس جسم کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اسے یہ مادی غذائیں، کھانے پینے کی چیزیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اتاری ہیں اور بطور رزق اور بطور غذا اور بطور میوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے رکھا ہے، ودیت فرمایا ہے، ہمیں اسے کمانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، اب وہ مثال رہ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ انہیں اپنی کمائی دھمائی محنت کے لیے کوئی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت تھی کہ صبح صبح جب وہ اٹھتے تھے تو ان کے اپنے گھروں کے سامنے پودوں پر اور درختوں کے پتوں کے اوپر وہ میٹھا سا حلوہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور ایسے ہی بھنا ہوا پرندے کا گوشت مل جایا کرتا تھا، جس کو ہم اور آپ من و سلوہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ویسے بھی اگر ایک مسلمان بن کر کی زندگی گزارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حلال کر کے دے دی ہیں اور حلال راستے سے اس کا حصول آسان ہے اور انسان ایک مسلمان اس کی پابندی کرتا ہے، تو یہ حلال روزی واقعی اس کے لیے من و سلوہ سے کم نہیں ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ حرام راستوں میں اپنے آپ کو ڈالے، اور جو روزی کا ایک تناسب ہے، ایک مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے طے کر دی گئی ہے، ہمیں حلال طریقے سے اسے حاصل کرنا ہے، یہ ذمہ داری مسلمان کی ہے۔ ایک مسلمان اس چیز پر اپنے آپ کو باقی نہیں رکھتا، بلکہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان میں روزیوں کو اس معیار سے، اس انداز سے تقسیم کیا ہے کہ کسی کے لیے محدود کر کے دیا، کسی کو محدود کر کے دے دیا، لمٹ کر کے، یعنی مطلب گنی چنی روزی ہے، محدود روزی ہے، لمیٹڈ روزی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کشادہ کر کے عطا فرمایا، رزق میں کشادگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ رزق میں کشادگی کا مسئلہ ہو یا رزق میں تنگی اور کہہ لیجئے کہ غربت اور فقر کا مسئلہ ہو، اس کا تعلق نہ تو نیکی سے ہے، نہ تو تقوی سے ہے، اور نہ تو گناہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قسمت سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے بانٹ دیا ہے۔ کیونکہ ہماری اور آپ کی پیدائش جب ہوئی ہے، پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے 4 باتیں ہمارے اور آپ کے بارے میں لکھوا دیا تھا۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی روزی کتنی ہوگی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، اور یہ کن راستوں سے روزی کمائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے اسے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ حد درجہ فاسق و فاجر، کافر، مشرک، بدعمل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے دین کا باغی بہت زیادہ دولت، بہت زیادہ مال، بہت زیادہ جائیداد اور بہت کشادہ روزیوں میں زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بالمقابل اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے امت کے علماء، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے متقین، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور سب سے بڑی مثال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے۔ دنیا میں آپ سے زیادہ اچھا کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی، آپ کی روزی کیسی تھی؟ تنگ روزی تھی، بہت ہی کم روزی تھی، اور بڑی مشکلات سے صبح و شام کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے یہاں 9 بیویاں ایک ساتھ میں تھی، مجموعی طور پر آپ کی بیویوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن 9 بیویاں ایک ساتھ میں تھی۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کی روزی کو تنگ کر رکھا تھا تو آپ کس مشکلات میں اور کن نازک حالات سے گزر کر کے اس زندگی کو آپ نے گزارا ہوگا، بتایا ہوگا۔ تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ فلاں آدمی بڑا نیک ہے تو اس کی روزی بہت زیادہ ہونی چاہیے، یا فلاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی گزرا ہے تو اس کی روزی کیسے تنگ ہو سکتی ہے، کیسے غربت و فقر کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیمانہ رکھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے یورپ اور امریکہ کے لوگ جو دین کے باغی ہیں، اللہ کی کتاب کے باغی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں، فاسق ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ روزیاں دے رکھی ہیں، اتنا کشادہ مال و دولت سے نوازا ہے کہ شاید ان کے پاس اپنے مال و دولت کا حساب کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ذہن سے نکال دو، یہ چیز ذہن سے نکال دو۔ اس لیے بات کہی جا رہی ہے کہ ہم اگر نمازیں پڑھتے ہیں
ہمیں اللہ نے توحید و سنت کا متوالا بنایا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں روزی کی تنگیاں ہیں، روزی کی کشادگی نہیں ہے، مشکلات میں ہماری زندگی گزارتی ہے، ہمارے پاس اچھا کاروبار نہیں ہے، بیوپار نہیں ہے، یا ہمارے پاس کوئی اچھی سروس اور جاب نہیں ہے، مشکلات میں زندگی گزرتی ہے، تو ہم بسا اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کافر و فاجر اور مشرک و بدعمل لوگ اتنی زیادہ کشادہ روزی میں زندگی گزارتے ہیں، ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے دین کے پیروکار ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں 2 وقت کی روزی بھی صحیح سے میسر نہیں ہے اور 2 وقت کا کھانا ہمیں میسر نہیں ہوتا، تو ہم یہ تانا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ یاد رکھو یہ پیمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیمانہ اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ بہرحال آئیے بات لمبی بجائے اس کے کہ میں کچھ تمہید میں کروں، مجھے ایک بات خاص طور پر عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں خصوصیت کے ساتھ اور تقریباً ہر دور کا یہ مسئلہ ہے، کسی خاص دور سے اس کا تعلق نہیں ہے، ہر دور کی بات ہے یہ، بس کسی دور میں اور زیادہ اور کسی دور میں کم، کبھی حالات مثبت ہوتے ہیں، کبھی حالات منفی ہوتے ہیں، اس اعتبار سے مسئلہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان خصوصیت کے ساتھ جس کا یہ ایمان ہو کہ اس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے، اس کی روزی اللہ نے طے کر دی ہے، اور اس کا یہ ایمان ہے کہ روزی کی کمی اور بیشی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا، کم عاقل کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا ومن کم عاقل عاقل اعیت مذاہبہ ومن کم جاہل جاہل تلقاہ مرزوقا۔ کتنے ایسے عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، ذہین فطین ہیں، علم والے ہیں، دانائی والے ہیں، دانشور ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کی روزی کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ کبھی بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، انہیں نان شبینہ میسر بھی نہیں آتی ہے، اور کتنے ایسے جاہل لوگ ہیں، لا علم لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، جن کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کو مرزوق پائیں گے، یعنی بہت کشادہ روزی بھی زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ آج کل کے دور میں خاص طور پر چونکہ حرام کے راستے کافی آسان بنا دیے گئے، حرام کے راستے بڑے آسان ہو گئے ہیں، اور حرام بہرحال آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی، پیشین گوئی کر دی گئی کہ جس طرح سے یہ زمانہ آگے کی طرف جائے گا، جس طرح سے یہ دور آگے کی طرف جائے گا اور لوگ قیامت سے قریب ہوتے جائیں گے، حلال و حرام کی تفریق کم ہوتی چلی جائے گی، بلکہ حرام و حلال کی تفریق تمیز ختم ہو جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور صحیح بخاری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یاتی علی امتی زمان یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذہ هل اخذہ من حلال ام من الحرام۔ ایک دور ایسا آئے گا میری امت کے لوگوں کے اوپر کہ انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ روزی کہاں سے حاصل کر رہا ہے، اس کے آنے کا راستہ حلال کا ہے یا اس کے آنے کا راستہ حرام کا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں تو یہ پیشین گوئی کر دی گئی تھی، ایسے حالات ہوں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن حالات بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں، حالات نازک سے نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کچھ باتیں اس حوالے سے اپنے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں حلال رکھا ہے، حلال کھانے کا، حلال کمانے کا حکم دیا ہے، اس کے راستے اللہ نے آسان فرمائے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم حرام کی طرف بڑھتے ہیں، حرام کمائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس کی طرف لپکتے ہیں اور للچائی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس قدر لالچ اور اس قدر حرص اور ہوس ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر کے بس اسی فکر میں لگ جاتے ہیں کہ کہاں سے زیادہ کمائی ہو جائے، کہاں سے زیادہ مال آ جائے، کہاں سے ہم بڑے دولت مند بن جائیں، ہمارے پاس زمین و جائیداد کا انبار ہو جائے، ہمارے پاس گھر بار ہو جائے، ہمارے پاس بہت زیادہ عیش و مستی کی گاڑیاں ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ، ہم بڑی دولت کی تمنا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا اور بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر تاکہ بات اپنے وقت میں ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، پہلے یہ بات کہ آخر انسان حرام حلال کمائی پر اکتفا کیوں نہیں کرتا ہے، حرام کی طرف بھاگتا ہے کیوں آخر، جبکہ قرآن کریم کی آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین کے اندر دنیا میں ہم نے تمہیں حلال عطا فرمایا ہے وہ کھایا کرو، وہ کھایا کرو جو ہم نے دنیا میں حلال رکھا ہے۔
جو ہم نے تمہیں حلال روزی عطا فرمائی ہے اس حلال روزی کو کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی قدم قدم پر نہ چلو، شیطان کی قدم کے پیچھے نہ چلو، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. گویا یہاں واضح ہو جاتا ہے اس حلال کے سوا، اس حلال کے سوا جو اللہ نے اتارا ہے اور جسے کھانے کا حکم دیا ہے، اس کے سوا کوئی راستہ اگر ڈھونڈتا ہے تو وہ شیطانی لعین کا راستہ ہے، وہ شیطان کا قدم ہے. حرام کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری شکلیں، ساری صورتیں، ساری کیفیتیں، سارے راستے سب کے سب شیطانی راستے ہیں. شیطان کا نقش قدم ہے جس کی پیروی انسان کرتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے انسانوں کو کہ حلال کھاؤ اور شیطان کے قدم کی پیروی نہ کرو. یہی بات اللہ نے مومنوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ، خبیث روزی سے، گندی روزی سے، ناپاک روزیوں سے اور حرام روزیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسی بات کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھی دیا، رسولوں کو بھی. اس بات کا اختیار رسولوں کو بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. انبیاء اور رسول علیہ السلام جو امت کے آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری اور ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مزید احتیاط کے ساتھ رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزیاں کھاؤ، حلال روزی کھاؤ. اس کا اس بات کا نبیوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں. میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے حلال کا حکم دیا ہے، حلال کے راستے کھولے ہیں، اور انسان اگر اپنے آپ کو حلال کے دائرے میں رکھ کر کے حلال روزی پر اکتفا کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حلال کے راستے آسان ہو جائیں گے اور حلال پر وہ اکتفا کر کے خوشحال زندگی گزار سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے دلوں میں قناعت کی دولت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو، وہ اپنے مقدر پر راضی ہو. تنگ روزی ہے تو بھی راضی ہو، گشادہ روزی ہے تو بھی راضی ہو، تب جا کر کے مسئلہ آسان ہو جائے گا. میرے بھائیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان حرام کی طرف بھاگتا کیوں ہے، حرام کی طرف کیوں لپکتا ہے، حرام کیوں کرتا ہے، کیوں حرام کمائی کی طرف جانا چاہتا ہے. اس کے بہت سارے اسباب اللہ کی کتاب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں بتائے گئے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. وہ قرآن کی آیتیں جو اس نے پڑھا ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں جو اس نے پڑھا ہے جس میں حلال کا حکم دیا گیا ہے، وہ قرآن کریم کی آیتیں اور وہ حدیثیں جس میں حرام سے منع کیا گیا ہے اور حرام کمائی پر جو وعیدیں، جو لعنتیں دنیا میں بتلائی گئی ہیں اور آخرت میں اس کا انجام بد بتلایا گیا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے. اسے اس کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، انسان بے خوف ہو جاتا ہے، بے فکر ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو سب سے زیادہ حیا کرنا چاہیے. انسان شرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ایک مسلمان شرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ذریعے بتلایا، اپنے نبی کی سنت کے ذریعے بتلایا کہ یہ حلال ہے حرام ہے، میں کس طرح سے ایک حلال راستے کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف جا سکتا ہوں. مجھے حیا نہیں آتی، مجھے شرم نہیں آتی، مجھے شرم و حیا میری ختم ہو چکی ہے. میں کیسے ہمت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کو چھوڑ کر کے حرام میں قدم ڈال دوں. کیسے حرام کمائی کروں، کیسے حرام کھاؤں، کیسے اپنے جسم میں حرام لقمہ، حرام دانہ اتاروں اور اپنے گوشت پوشت میں، اپنی ہڈی میں، اپنے رگ و ریشے میں حرام کی ملاوٹ کروں. انسان کو شرم نہیں آتی. تو جب انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، تو انسان پھر بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ حرام کھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. پھر اسے فکر نہیں ہوتی، پھر آپ سمجھائیں، میں سمجھاؤں، مجھے کوئی آ کر کے سمجھائے اور اللہ کی وعیدیں بتلائی جائیں، اس کے دل سے خوف ختم ہو چکا ہے. اسے صرف اس بات کی فکر اور لالچ ہوتی ہے کہ بس کمائی کرنا ہے، مجھے کمائی کرنا ہے، بس کوئی رکاوٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، آپ جانتے ہیں مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد کے اندر امام احمد نے نقل فرمایا. روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا، اے ساتھیو استحیوا من اللہ حق الحیا، اے ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو، اللہ سے شرم کرو جیسے اللہ سے حیا اور شرم کرنے کی ضرورت ہے.
اللہ سے جیسے شرم ہونا چاہیے، اللہ سے جیسے حیا کرنا چاہیے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو، شرم کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حیا کرتے ہیں، ہم شرم کرتے ہیں۔ صحابہ نے سمجھا کہ حیا اور شرم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بے حیائی نہ کرے، ننگا نہ نکلے، کپڑے اچھے پہنے اور سطر پوشی کرے، اس طرح کی باتیں نہ کرے، اس طرح کی حرکتیں نہ کرے جس سے ننگ و عار اور بے حیائی سمجھ میں آتی ہو۔ صحابہ نے کہا ہم تو حیا سے کام لیتے ہیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ تو حیا نہیں ہے، یہ تو حیا کا ایک معمولی حصہ ہے۔ اصل حیا اور کما حقہ حیا یہ ہے، اس میں 4 باتیں ہونی چاہیے، 4 باتیں ہونی چاہیے، اور وہ چاروں باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرما دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حقہ حیا اس وقت ہو سکتی ہے جب اس کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعى، پہلی ذمہ داری ہے مسلمان کی، ایک مسلمان کی ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حقہ حیا اور شرم کرنا چاہتا ہے اور اسے کرنا چاہیے۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اس بات کی حفاظت کرے، اپنے سر کی حفاظت کرے، اور سر میں جو کچھ فکر پیدا ہوتی ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے، جو نظریہ آتا ہے، جو لالچ آتی ہے، اپنے سر کو اس سے محفوظ رکھے۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے، کتنا عجیب و غریب نکتہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آدمی اپنے سر کی حفاظت کرے اور سر میں جو کچھ فکر اور سوچ پیدا ہوتی ہے اس سے اپنے سر کو بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ میرے بھائیوں کسی بھی طرح کا فساد، عقیدے کا فساد ہو، عبادت کا فساد ہو، حرام و حلال کا مسئلہ ہو، ظلم ہو، زیادتی ہو، سب سے پہلے جو فساد آتا ہے وہ اس سر اور دماغ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حرام کی طرف انسان بڑھتا ہے، لالچ یہاں پیدا ہوتی ہے، پھر اس حرام راستے پر چلنے کے لیے یہ دماغ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر میں جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس کی حفاظت کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے نبی نے فرمایا والبطن وما حوا، اور اس پیٹ کی حفاظت کرو اور اس پیٹ میں جو کچھ جاتا ہے اس کی فکر کرو۔ پیٹ کی حفاظت اور پیٹ میں ہوا کے معنی ہوتے ہیں مشتمل ہونا، جو کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، جو کچھ داخل ہوتا ہے، جو کچھ آتا ہے اس کی فکر کرو، اس کی حفاظت کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 باتیں بیان فرمائی تھی، 4 چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں، جسے 4 چیزیں مل جائیں، اسے دنیا کی کوئی دولت نہ ملے، اسے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ان 4 باتوں میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، عِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، کھانے پینے میں پاک دامنی ہونی چاہیے، یعنی حرام نہیں کھائے، حرام سے جو بچا دیا گیا، امانت داری جس کو مل گئی، سچ بولنے والا جو ہو گیا میرے بھائیوں، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ جو کرنے لگا، 4 دولت جس کو مل گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا ما علیک ما فاتک من الدنیا، دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر فوت ہو جاتی ہیں تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں تو بہت بڑی دولت ہے، اس پیٹ میں کیا جاتا ہے اس کی فکر مسلمان کو کرنی چاہیے۔ اگر ہم فکر کرتے ہیں اس کا مطلب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کما حقہ حیا اور شرم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کیا فرمایا وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، نمبر 3 اللہ سے کما حقہ حیا یہ ہے کہ تم مرنے کو یاد کرو، اور مرنے کے بعد تم سڑ جاؤ گے، گل جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تم اس منظر کو یاد کرو۔ اگر تمہیں یاد آتا ہے وہ منظر، یاد رہتا ہے، تو واقعی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے حیا کرنے والے ہو سکتے ہو۔ اور کیا فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، نمبر 4 وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اللہ اکبر، عجیب و غریب شرط ہے یہ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، اور جسے آخرت کی چاہت ہوتی ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لات مار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 باتیں یہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا من فعل ذلك، جس نے یہ 4 کام کر لیے، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچ مچ حیا کرنے والا آدمی۔ اصل حیا تو یہ ہے
اپنے سر کو حرام سے بچاؤ، اپنے پیٹ کو حرام سے بچاؤ، مرنے اور مر کر کے سڑگل جانے کی فکر کرو، اور دنیا کی زینت کو آخرت کے لیے چھوڑو۔ اگر یہ چار چیزیں پیدا ہو جائیں تو انسان کما حق کو حیا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، لیکن آئیے اختصار کے ساتھ ایک ایک بات بیان کر کے ایک ایک دلیل پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1 تو پہلی بات کیا معلوم پڑی؟ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے ڈر نہیں ہوتا، وہ بے حیا ہو کر کے پھر کچھ بھی کرتا، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ پرانی پچھلی نبوتوں میں سے جو چیز بچ کر کے آئی ہے اور لوگوں کو ملی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب تمہیں حیا نہ ہو، تمہیں شرم نہ ہو، تو جو تم چاہو کر سکتے ہو۔ میرے بھائی، جب آدمی بے حیا ہو جائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا اس کے اوپر۔ تو یہ عام سی بات ہے میرے بھائیوں، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے دل سے، انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، انسان حرام کیوں کھاتا ہے، حرام کیوں کھاتا ہے، حرام کمائی کیوں کرتا ہے؟ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تیز ترین دولت مند ہونے کی لالچ پیدا کر لیتا ہے، تیزی کے ساتھ دولت مند ہو جائے، بہت فاسٹ تیزی کے ساتھ بڑی دولت والا بن جائے، امیر بن جائے اور صاحب ثروت بن جائے۔ اس کی جو اس کے دل میں لالچ ہوتی ہے نا، جلدی دولت پیدا ہو جائے، اس لیے انسان پھر یہ نہیں سوچتا ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے، کیونکہ حرام حلال کی فکر کرے گا تو کیسے تیزی کے ساتھ وہ دولت مند بن سکے گا۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں بڑی جرات کے ساتھ، کہتے ہیں بھائی یہ حرام حلال، اگر یہی سنتے رہو گے تو بہت پیچھے رہ جاؤ گے، آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ سب مت دیکھو، زمانے کے ساتھ ساتھ چلو، زمانے کے ساتھ ساتھ چلو، دنیا کے ساتھ ساتھ چلو گے تو آگے رہو گے، اور اگر حرام حلال کرو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیو، تو تیز دولت مند اگر بننا چاہتا ہے آدمی تو کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے لیے انسان حرام حلال کی تفریق ختم کر دیتا ہے۔ بہت عجیب و غریب مسئلہ۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیا آدمی کی روزی اللہ نے لکھ رکھی ہے، تیزی کے ساتھ دولت مند ہو جائے؟ کیسے اسے معلوم ہے؟ اسے اس بات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس بات کی اجازت کس نے دیا کہ وہ حلال کا راستہ چھوڑ کر کے تیز دولت مند ہونے کے لیے حرام راستے پر بھی قدم ڈال دے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے تمہاری زندگی طے کر رکھی ہے، جتنے دن تم زندگی جیو گے، تمہاری موت کب آئے گی، کتنے سال کی عمر تمہیں ملے گی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری روزی بھی طے کر رکھی ہے۔ وَلَا يَسْتَبْطِئَنَّ أَحَدَكُمْ رِزْقَهُ، اس لیے تم میں سے کوئی آدمی اپنی روزی کے معاملے میں جلدی نہ مچائے، یہ نہ سوچے بہت سلو ہو رہی ہے، بہت دیر لگ رہی ہے، بہت زمانہ گزر گیا، آج بھی وہی فقیری، وہی مسکینی، وہی قلاشی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کیا کرو، لکھا ہوا ہے تمہیں کب ملنا ہے، کیا ملنا ہے، اور جیسے تمہاری موت لکھی ہے ویسے تمہاری روزی لکھی ہوئی۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور یاد رکھو میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، وہ القا فی روحی، اور میرے دل میں یہ بات انہوں نے ڈالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات میرے دل میں ڈالی، کیا؟ لن یخرج احدکم من الدنیا حتی یستکمل رزقہ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجئے، کوئی جلد بازی نہ کرے، کوئی تیزی کے ساتھ مالدار ہونے کی چاہت نہ کرے، حلال و حرام کی تمیز ختم نہ کرے۔ بتا دیجئے اپنی امت کے لوگوں کو، یہ نقطہ بتا دیجئے کہ آپ کی امت کا کوئی بھی آدمی ہرگز دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنی لکھی ہوئی مکمل روزی حاصل نہ کرے۔ میرے بھائی، اگر پوری روزی حاصل کرنے سے پہلے ہم مرنا بھی چاہیں گے تو نہیں مر سکتے۔ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کی جو روزی لکھی ہوئی ہے وہ چھوٹ جائے گی، دنیا سے چلے جاؤ گے؟ ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیجئے کہ کوئی جلد بازی نہ کرے، کوئی اپنی روزی کو بہت سلو اور بہت دھیمی نہ سمجھے، سب لکھا ہوا ہے، اپنے اپنے وقت پر ہوگا۔ کیا فرمایا؟ کہا اگر کوئی آدمی اپنی روزی کو بہت دھیمی سمجھتا ہے اور بہت سوچتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی، اس لیے
وہ حرام کی طرف بھی قدم بڑھاتا ہے تو بتا دیجئے کہ اللہ کی روزی کو، اللہ کے فضل و کرم کو، اللہ کی رحمت کو حرام طریقوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری سوچ غلط ہے۔ ہم سوچتے ہیں حلال میں رہیں گے تو لمیٹڈ رہیں گے، محدود رہیں گے، تنگ روزی رہے گی، اس لیے ہمیں حرام راستے کی طرف بھی جانا چاہیے، حرام راستے بھی اپنانا چاہیے۔ ہماری یہ خام خیالی ہے، ہماری یہ کچی سوچ ہے، یہ غیر ایمانی سوچ ہے۔ ایمان کی سوچ ہی ہونی چاہیے۔ اللہ نے روزی لکھی ہوئی ہے، بغیر اسے حاصل کیے دنیا سے نہیں جا سکتے، اس لیے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام پہنچا دیا گیا، بتا دیجئے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو۔ یہ روزی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی برکت ہے۔ اللہ کو راضی کر کے حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ کو ناراض کر کے کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بہت ہی اصولی بات بیان کر دی گئی تو پتہ یہ چلا کہ روزی کا مسئلہ ایسا ہے۔ انسان کیوں حرام کرتا ہے؟ تیزی کے ساتھ فاسٹ چاہتا ہے کہ دولت مند بن جائے، کہتے ہیں نا راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کوشش کرے، کمائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کبھی اپنا قدم حلال سے تجاوز کر کے حرام میں داخل، اس کی بات درست ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک دانے کا حساب لے گا۔ اور کیا ہوا؟ نمبر 3 اختصار کے ساتھ، انسان حرام روزی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ حرام کمائی کرتا کیوں ہے؟ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان کے یہاں بہت زیادہ لالچ پائی جاتی ہے۔ بڑا لالچی ہے یہ، میں بڑا لالچی ہوں دولت کا، مال کا۔ لوگ بہت لالچی ہے مال و دولت کی۔ میرے بھائیوں اسی لالچ کی وجہ سے انسان حلال پر اکتفا نہیں کرتا، حرام میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ لالچ بہت بری بلا ہے، اور اسی لالچ کے مقابل میں قناعت کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ قناعت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ رزق پر اکتفا کرنا، اللہ کے حلال روزی پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس سے تجاوز نہ کرنا، یہ ہے قناعت کی دولت۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من اصبح معافا فی جسدہ، اللہ اکبر، من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری اور آپ کی زندگی کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی زندگی میں سوچ کیا ہونی چاہیے، اور اس کا نقطہ بیان کر دیا۔ جس آدمی کو اللہ یہ عطا فرما دے وہ بہت بڑی دولت میں، کیا جو آدمی اپنے گھر بار میں، اپنی سرکل میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر بار میں عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، صبح ہوئی امن ہے، سکون ہے، شانتی ہے، کوئی آفت نہیں، کوئی بلا نہیں، کوئی مصیبت نہیں، امن و شانتی کا ماحول، کوئی بیماری نہیں ہے، اسے جسم کے اعتبار سے تندرست، سلامت ہے، عافیت ملی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ نمبر 2، نمبر 3، اس کے پاس ایک دن کی غذا ہے، ایک دن کی خوراک اس کے پاس موجود ہے، ایک دن وہ کھا سکتا ہے۔ اتنا جس کو حاصل ہے سمجھ لو کہ اسے ساری دنیا سمیٹ کر کے دے دی گئی۔ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، ساری دنیا اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ سمیٹ کر کے اسے دے دی گئی ہے، لے جاؤ۔ میرے بھائی آج ایسا کون سا آدمی ہے، ایسا آدمی ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ ملے۔ میرے بھائی ہم سب اس سے کہیں زیادہ دولت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ لالچ بہت بری بلا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہرحال وضاحت فرمائی ہے، وقت تو کم ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں، لالچ عجیب و غریب چیز ہے۔ آدمی لالچ کرتا ہے، حلال میں اکتفا نہیں کرتا، حرام میں قدم ڈال دیتا ہے۔ اب آپ اس کو 2 نمبر 4 نمبر جو بھی نام دے لیں، جتنی شکلیں ہیں حرام کی، سود ہے، رشوت ہے نا، اور اس کے علاوہ حرام کمائی کے جتنے طریقے آج کل ہمارے دور میں آ گئے وہ سب اسی کے اندر شامل ہیں۔ یہ حرام کی لالچ، حرام کمائی کر کے لالچ کے پیچھے بھاگنے کا جو مسئلہ ہے، یاد رکھو یہ کبھی پائیدار بھی نہیں ہوتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا، دیر یا سویر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس طریقے سے ضائع کر دیتا ہے کہ اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔
جیسے تقوی شعار آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ایسے راستوں سے روزی عطا فرماتا ہے کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوتا کہ روزی کہاں سے آئی۔ ایسے ہی حرام کمائی کرنے والے کا مال باقی نہیں بچتا۔ مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے، اور آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں ایک بالکل سچا واقعہ، کیونکہ یہ واقعہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حصہ ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ روایت میں یہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص تھا، یعنی گویا پچھلے زمانے کا واقعہ ہے، ماضی کا واقعہ ہے، پرانے زمانے کا واقعہ، اور آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو بتا دوں اس روایت کے بارے میں علماء نے یہ اختلاف کیا ہے کہ یہ مرفوع صحیح ہے یا مرفوع صحیح نہیں ہے، موقوف صحیح۔ بہرحال روایت مرفوع موقوف دونوں طرح سے موجود ہے، اور علماء نے کہا ہے کہ مرفوعاً کی سند بھی صحیح ہے لیکن موقوف زیادہ معتبر ہے۔ کہا ایک شخص تھا جو سمندر میں کشتی میں شراب بیچا کرتا تھا۔ کشتی چلتی ہے، لوگ سواریاں کرتے ہیں، سواری کی کشتیاں چلتی تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، اس کشتی میں شراب رکھ کر کے لوگوں کو بیچتا تھا، پلاتا تھا۔ آج کل فلائٹوں میں بھی سروس ملتی ہے بھائی، ہے نا، لوگ شراب بیچتے ہیں اور مہنگی مہنگی شراب بکتی ہے۔ شراب مہنگی ہو یا سستی ہو، بہرحال وہ شراب، اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں بہت مہنگی ہوتی ہے، اس میں بدبو نہیں ہوتی ہے، بدبو ہو یا خوشبو بھی ہو تب بھی وہ حرام ہے، اسے شراب کہا گیا تو حرام، اسے نشہ پیدا ہوتا ہے وہ حرام۔ شراب بیچتا تھا کشتی میں بیٹھ کر کے، اور اس کا کام یہ تھا، اب آپ دیکھیں سبحان اللہ، ہم نے بھی عرض کیا کہ لالچ ایسی بلا ہے یا تیز ترین دولت حاصل کرنے کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ پھر انسان یہ نہیں سوچتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایک تو شراب کا پینا، پلانا، بیچنا، خریدنا سب حرام، اس کا لوڈ کرنا، ان لوڈ کرنا سب حرام، اس کا نچوڑنا، نچوڑوانا، اس کی پیکنگ کرنا، اس کی فلٹر، کچھ بھی کرو سب کچھ حرام۔ اس آدمی کا کام کیا تھا؟ وہ کشتی میں شراب بیچا کرتا تھا، شراب کا کاروبار سراسر حرام کاروبار۔ اب اس کے بعد کریلے کے اوپر یہ مزید کڑواہٹ، کیا کرتا تھا وہ شراب میں پانی ملا کر کے بیچا کرتا تھا، پانی ملاتا تھا اس کے اندر۔ روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتا ہے، پانی ملا کر کے بیچتا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ روایت میں ہے کان معہ قرد فی السفینہ، کشتی میں ایک بندر تھا اس کے ساتھ، پانی ملا کے بیچتا تھا۔ اب اگر مثال کے طور پر 10 لیٹر اگر شراب رہی ہو تو اس میں 10 لیٹر اور ملا کر کے 20 لیٹر بنا کر کے بیچتا۔ اب جب اس نے بیچا، آدھا پانی آدھا شراب، آدھا پانی آدھا شراب کر کے اس نے بیچا، بیچنے کے بعد جیسے ختم ہونے کے قریب اس کی شراب آئی، شراب اور پانی ملا کر کے جو بیچ رہا تھا، وہ جو تھیلا تھا نا، اس کا تھیلا، بنیے کا تھیلا جو ہوتا ہے جس میں وہ درہم و دینار اور پیسے سکے رکھتا ہے، وہ سکے رکھتا تھا، بیچتا پیسے ڈالتا، ختم ہونے کے قریب ہوا تو اس بندر نے وہ تھیلا اٹھایا اور اوپر جا کر کے بیٹھ گیا۔ کشتی میں آپ دیکھا ہوگا ڈنڈیاں لگی رہتی ہے نا، پردے لگے رہتے ہیں ہوا کا رخ بدلنے کے لیے، ہوا کے رخ کو چینج کرنے کے، ہٹا دیا جائے گا تو ہوا نہیں لگے گی، لگا دیا جائے گا تو ہوے کا اس کا پریشر پڑے گا، دباؤ آئے گا اس کے، اس لیے لگایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو دقل کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ بندر تھیلی لے کر کے اوپر چلا گیا، اب یہ پریشان کی کیا کرے، ابھی سوچ رہا ہے کہ کیسے اس سے وہ تھیلی حاصل کروں۔ اتنے میں بندر نے تھیلا کھولا، 1 دینار پانی میں، 1 دینار تھیلے میں، 1 دینار پانی میں، 1 دینار تھیلے، آدھا پانی اور آدھا شراب بیچا تھا اس نے، اور اس نے ابھی کاروبار ختم میں نہیں کیا تھا، اس سے پہلے اس کے حرام کی کمائی پانی میں ڈال دیا اس بندر کے۔ شراب کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب کی کمائی حلال ہے، شراب کی کمائی بھی حرام ہے، لیکن اس کا جو اپنا مال تھا اس کا اسے پیسہ باقی بچا، اور جو پانی ملا کر کے بیچا تھا اس بندر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سکہ پانی میں ڈلوا دیا، پورا آدھا۔ اگر اس نے 200 روپے کمائے ہو تو 100 روپیہ پانی کے حوالے، 100 روپیہ اس کے تھیلے۔ میرے بھائیوں، مال اگر حرام کا ہے، کمائی حرام کی ہے، کتنی بھی لالچ کر لو پائیدار نہیں ہو سکتا۔
اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں، لوگ اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں، اور ایک نہیں تسیوں تجربے لوگوں نے بیان کی. اللہ کی قسم ایک بار غلطی ہو گئی تھی. لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک بار غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گیا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی ایسی مار پڑی میرے اوپر کہ اگلے چند مہینوں کے اندر ہی میں کلاش اور محتاج ہو کر کے روڈ پر آ گئی. حرام کمائی کبھی پائیدار نہیں ہو سکتی. اپنے ذہنوں سے یہ نقطہ پر، اپنے ذہنوں سے یہ فلسفہ نکال لو، حرام سے کبھی برکت نہیں ہو سکتی. وقتی طور پر انسان کو مزہ مل جاتا ہے، مال کی لذت مل جاتی ہے، لیکن اس کی نحوست، اس کی لعنت، اس کا عذاب انسان کی زندگی کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھی بن جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو حرام پر، حلال پر اکتفا کرنے کی کوشش کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچو. اچھا خیر، حرام کمائی انسان کیوں کرتا ہے؟ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان جو ہے حرام اس لیے کرتا ہے، اور ایسا بھی ہے معاملہ، یہ بھی ایک قسم ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے. لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے انسان حرام کا کاروبار کرتا ہے. لیکن یہ مسئلہ واضح رہنا چاہیے کہ اگر اسے معلومات نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی روشنی میں اپنے کاروبار کے بارے میں پتہ لگائے کہ میرا کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا. حلال ہے یہ بزنس یا حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز، پتہ لگانا ضروری ہے. چوری چھپے نہیں کام چلتا. شتر مرغ کی طرح سر تھانپ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے سب کا کردار، سب کا رویہ قیامت کے دن پیش کر دیا جائے گا. اس لیے چوری چھپے کوئی کام نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی معلومات حاصل کرو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں. اور میرے بھائی ابوبکر کا نام میں نے لے لیا، کیا بتاؤں میں آپ کو. اگر سلف صالحین کی زندگی آپ دیکھیں نا کمائی کے سلسلے میں، وہ غربت کا زمانہ، وہ فقر و فاقے اور محتاجگی کے زمانے میں جب لوگوں کو سوکھی روٹیاں بھی میسر نہیں ہوتی تھی، میرے بھائیوں لوگوں کو چوکی روٹی میسر نہیں آتی تھی، لوگوں کو ستو نہیں ملتا تھا پیٹ بھرنے کے لیے. اس وقت ان صحابہ نے حرام کمائی سے بچ کے اور حلال پر اکتفا کر کے وہ مثالیں قائم کی ہیں جس کو آج پڑھ کر کے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. عمر فاروق اعظم نے کہا تھا، اللہ کی قسم ہے سن لو، کہا عمر فاروق اعظم نے، ہم 10 میں سے 9 حصے کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو. سمجھا آپ نے کیا کہا؟ کننا ندعو 9 اعشار الحلال مخافت ان نقع فی الحرام. حرام تو حرام ہے، ہم 10 میں سے 9 حلال کو چھوڑ دیا کرتے تھے اس ڈر سے کہیں کہ اس میں حرام نہ شامل ہو جائے. یہ حالت تھی میرے بھائی. حضرت اما عائشہ نے کہا تھا، آج لوگوں نے ایک بہت بڑی دولت چھوڑ دی ہے. وہ دولت کون سی ہے؟ کمائی کے سلسلے میں حرام و حلال کی فکر کرنا اور احتیاط برتنے کی دولت، جس کو ورع کی دولت کہا جاتا ہے، لوگوں نے چھوڑ دیا. سلف صالحین کی بہت ساری باتیں، کسی ماں نے، کسی نیک خاتون نے کہا تھا سلف صالحین کے دور کی، ایک خاتون نے کہا اپنے شوہر سے، اور نکتہ ہے، عبرت ہے اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو باتیں بتلانا چاہتا ہوں. بسا اوقات لالچ کے راستے اور مال کی کمائی کی لالچ کا راستہ بیویوں کی طرف سے بھی کھلتا ہے معذرت کے ساتھ. یعنی بیویاں لالچ دلاتی ہیں، راستے، اپنی مشکلات کا شکوہ کرتی ہیں، رونا دھونا کرتی ہیں، اپنے زیور کا، اپنے گھر کا اور شادی اور بچے. شوہر حرام کی طرف مائل ہوتا ہے. کیا کروں، کہاں جاؤں؟ سن لو، ماؤں بہنوں سے بھی یہ درخواست ہے، اس نقطے پر غور کریں. کسی آپ جیسی ایک صالح خاتون نے کہا تھا، اپنے شوہر سے کہا تھا، اللہ کی قسم ہے میرے شوہر، مجھے حرام نہیں کھلانا، جو بھی کھلانا حلال کا کھلانا، کیونکہ ہم اس دنیا میں بھوک تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. آج حلال نہیں ملے گا، بھوکے رہ جائیں گے، لیکن حرام کھلاؤ گے جہنم کی آگ میں جلائے جائیں گے. یہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اسوہ بنا لو.
اپنے شوہروں کو اگر جانتی ہو کہ وہ حرام کاروبار کرتے ہیں, ملاوٹ ہے, کہیں شک شبہ ہے, اس کی پرواہ کرو, ڈراؤ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ بھی مکلف ہیں, آپ کی بھی ذمہ داری. میرے بھائیوں میری بہنوں, تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا. ایک غلام وہ شام کو آتا تھا, کچھ کما کر کے آتا تھا, لا کر کے صدیق اکبر کو دیا کرتا تھا. واقعہ مشہور ہے, آپ جانتے. کیا ہوا اس میں ہوا کہ ایک شام کو لے کر کے آیا, کھجوریں لے کر کے آیا. کھجوریں لے کر کے آیا, صدیق اکبر نے کھجور ایک اچھی محسوس ہوئی, اٹھایا اور اٹھا کر کے اسے کھا لیا. جیسے اسے کھایا اور ابھی نگلا ہی تھا, اس غلام نے کہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا آپ کو پتا ہے یہ کھجور جو آپ نے کھائی ہے یہ کہاں سے میں لایا ہوں؟ کہا ظالم بتا کہاں سے لایا. کہا اصل میں زمانے جاہلیت میں, اسلام کے آنے سے پہلے میں جھوٹی کہانت کیا کرتا تھا. یعنی ایک تو کہانت اور جادوگری کا پیشہ میں نے بنایا تھا, اور وہ بھی جھوٹا. میں جادوگری بھی نہیں جانتا تھا, کہانت بھی نہیں جانتا تھا, لوگوں کو جھوٹ بول کر کے کہانت کا کام کیا کرتا تھا. کسی نے اس زمانے میں مجھ سے کوئی جادوگری کا کام کروایا تھا اور اس کا پیسہ مجھے نہیں دیا تھا. اب جا کر کے اس نے دیا ہے, یہ کھجوریں اس کی دی ہوئی ہے جس میں آپ نے کھایا ہے. اتنا سننا تھا کہ اگلی صدیق اکبر نے اپنے حلق میں داخل کیا اور تیزی کے ساتھ ہلا کر کے طے کر دیا, الٹی کر دی, جس کو کہتے ہیں اومٹ کر دیا. لوگوں نے کہا, ایسا لگا کہ ان کی جان نکل جائے گی, سانس رک جائے گی. لوگ دوڑے, کہا صدیق اکبر کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کی قسم اس ظالم غلام نے مجھے حرام کا کھجور کھلا دیا, اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے اس جسم کے اندر حرام چلا جائے, اس لیے میں نے الٹی کر دی, اومٹ کر کے اسے باہر نکال دیا. کہا آپ کی جان چلی جائے گی, آپ ایسا کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو اتنی زیادہ مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کھا چکے تھے اور آپ کو علم نہیں تھا کہ آپ نے حرام کی کھجور کھائی ہے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کیسی بات کرتے ہو, لو لم تخرج الا مع نفسی لاخرجتها, اگر میری جان کے ساتھ بھی یہ نکلتا, یہ کھجور نکالنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جاتی تو بھی میں اس کھجور کو جو حرام کی میں نے کھایا تھا اسے ضرور باہر نکال دیتا. اور اس کے بعد ایک نکتہ یاد رکھو, اس کھجور کو تو نکالا, حرام کی کھجور تھی اسے نکال دیا, حرام انکم تھی, حرام کمائی سے آئی تھی, اور نکالنے کے بعد مطمئن نہیں ہو گئے کہ چلو میں نے تو حرام کھایا تھا لیکن نکال دیا الحمدللہ. اس کے بعد کیا کہا؟ میں نے کہا کہ صحابہ کی بات چھڑی ہے میرے بھائیوں. صحابہ کا تقویٰ اگر دیکھیں, حرام و حلال کمائی کے بارے میں ان کا احتیاط دیکھیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور صدیق اکبر نے کیا کہا, اور کون ہے وہ جس کو جنت کی شہادت ملی ہوئی ہے, اور اومٹ کر کے اس حرام کو باہر نکال چکا ہے, اور کہا کہ اگر میری جان کے ساتھ یہ کھجور نکلتی تو بھی میں اپنی جان نکال دینا گوارا کر دیتا, لیکن کھجور کو اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتا. اور صدیق اکبر نے کیا کہا اس کے بعد, نکالنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا, اللہم انی ابرأ الیک مما حملت العروق وخالط الامعاء, اے اللہ میں نے نکال تو دیا ہے حرام کا, لیکن پیٹ میں جا کے باہر نکلا ہے. ہو سکتا ہے کچھ اس کا حصہ اندر رہ گیا, ہو سکتا ہے کہ اس کی تراوٹ میرے جسم کے اندر پھیل گئی ہو سکتا ہے میرے رگ و ریشے میں, میری نسوں میں اس کا حصہ چلا گیا ہو, میری اتڑیوں میں اس کا حصہ رہ گیا ہو. اے اللہ جو کچھ چلا گیا ہے میں تو اس سے برات چاہتا ہوں, اس سے معافی کی دعا کرتا ہوں. جو نکالا میں نے وہ نکالا, جو رہ گیا ہے میں تجھ سے برات چاہتا ہوں. اللہ اس کا عذاب مجھے نہ دینا, مجھے معاف فرما دے. یہ صدیق اکبر کی بات میں کر رہا ہوں. ایسے کتنے واقعات ہیں. اور اس کے بعد کیا کہا, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا, کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ. لوگ کہتے ہیں کیوں اتنی مشقت کرتے ہو, تم کیوں کہتے ہو کہ اپنی جان نکال دو گے؟ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ, جو بھی جسم حرام سے پلا ہوگا, جو جسم حرام سے پلا ہوگا اس جسم کی جہنم سب سے زیادہ حقدار ہے, وہ جہنم میں جلایا جائے گا. تو میرے بھائیوں آپ نے سمجھ لیا نا, حرام کی نحوست یہ ہے کہ وہ اگر ہم نے استعمال کر لیا, وہ ہم نے اسے کھا لیا تو ہمارے جسم میں چلا گیا, ہمارے خون میں شامل ہو گیا, ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہو گیا, ہماری بیوی
ہمارے بچے پلتے ہیں اسی سے پیدا ہوتے ہیں، یہ حرام کہاں تک چلا جائے گا؟ پھر ہم اس سے کیسے بچ پائیں گے؟ اس لیے ہم نے کہا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کل کے دور میں، فتنوں کے دور میں بڑی مشکلات ہے ایک مسلمان کے لیے، آزمائش ہے کہ اپنے آپ کو حلال پر کیسے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو، اپنے کاروبار کو، اپنے کام کاج کو اور اپنی سروسوں کا جائزہ لو، کہیں اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہونے پائے۔ ایک ذرہ، ایک ٹکڑا بھی کھجور کا اگر حرام کا جسم میں چلا گیا تو یاد رکھو کہ یہ جسم جہنم زدہ ہوتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام کی نحوستوں سے، حرام کی لعنت سے، حرام کی بے برکتی سے اور حرام کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس پر کوئی بات ہم نہیں کر سکے، کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی ملاقات میں، اگلے جمعے میں انشاءاللہ، کہ حرام کمائی کا نقصان انسان کی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اسباب ہے، انسان حرام کماتا کیوں ہے، حرام کھاتا کیوں ہے، لیکن حرام کمائی کے نقصانات انسان کی زندگی پر، اس کے دل پر، اس کی شخصیت پر، سماج پر، سوسائٹی پر، اس کے گھر بار پر، اس کے اولاد پر کیا پڑتے ہیں، انشاءاللہ اس پر اگلی ملاقات میں گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عفت و پاک دامنی کی توفیق عطا فرمائے، یعنی ہم اپنے کاروبار کو پورے طور پر پاک رکھنے کی، خبیث سے اور حرام سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔